السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ماہ ذی الحجہ کے آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات اور تعلیمات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے پہلے عشرے سے متعلق بہت ساری باتیں ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں۔ اس عشرے کے سلسلے میں اس کے فضائل کیا ہیں، اس سے متعلقہ احکامات کیا ہیں، اسی طرح سے اس عشرے کی اہمیت اور اس کا مقام کتنا عظیم ہے، اس عشرے میں کیے جانے والے اعمال کی عظمت اور اعمال کی نوعیتیں کیا کیا ہیں، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ چونکہ یہ عشرہ آنے کو ہے اور اس کا آغاز ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اسی لیے یہ چند باتیں اس عشرے سے متعلق آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی آیات میں اس بات کا تذکرہ آیا ہوا ہے، یا بعض آیات کی تفسیر میں سلف امت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تفسیروں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں آیت میں اس عشرے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ فجر کی قسم، فجر، صلاۃ فجر، وقت فجر، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ اسی طرح سے ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے۔ ان 10 راتوں سے مراد دراصل سلف امت کی تفسیروں کی روشنی میں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پہلا عشرہ ہے بڑی اہمیت کا عشرہ ہے، بلکہ دنیا میں سب سے افضل اگر دن کوئی ہیں تو یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آ رہی ہیں، آگے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے اندر ان 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ عربی زبان اور اس کی تعبیر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ دن کا اور رات کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بھی کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہاں پر کہا گیا ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم ہے، تو 10 رات کہا گیا ہے، جبکہ رات اور دن سب مراد ہیں اس سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ یہ 10 دن فضیلت والے دن ہیں، اس کے دن بھی فضیلت والے ہیں، اس کی راتیں بھی فضیلت والی ہیں۔ الغرض یہ 10 دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے دن ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جن 10 راتوں کے دن یا 10 دنوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے اس کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ 10 دن اس قدر عظمت والے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ ان کی قسم نہیں کھاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھانا اس مخلوق کی اہمیت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمارے سامنے ہے۔ کئی ایک احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور خاص طور پر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کام بڑے محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو انسان اعمال صالحہ کرے گا، ایک مسلمان نیکیاں کرے گا، وہ نیکی کے کام، وہ کار خیر، وہ بھلائی کے کام، وہ اعمال صالحہ جو ایک مسلمان کرے گا یا کسی بھی وقت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی اور دن اتنے محبوب نہیں ہے جس میں ایک مسلمان نیک کام کرتا ہو۔ بہرحال اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث ہمارے سامنے ہے، اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، صحیح بخاری میں، مسلم میں اور دیگر کتابوں کے اندر۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منها من هذه فی هذه، کہ ان 10 دنوں سے زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں ہے
جن میں نیک عمل کرنا، عمل صالح کرنا بہتر ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرما دی کہ یہ سب سے افضل دن ہیں جن میں ایک شخص، ایک مسلمان ایک نیک عمل کر سکتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس سلسلے میں جب اس کی اہمیت سنی تو صحابہ کرام نے فوراً پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بھی اتنا مقام نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنا درجہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ، جہاد کا بھی اتنا اونچا مقام نہیں ہے، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک ایسا مجاہد، ایک ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ذریعے سے جہاد کرنے کے لیے نکل گیا ہو اور اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، نہ مال واپس آئے نہ جان واپس آئے، تو اس کا درجہ بہرحال اونچا ہے۔ ورنہ ان 10 دنوں میں، اس پہلے عشرے میں عمل صالح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ صریح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہیں اور یہ عشرہ بڑا عظمت والا عشرہ ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ان میں کثرت سے عبادت کرے۔ اچھا، پھر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم لوگوں نے رمضان کی مناسبت پر یہ بات سنی تھی کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ بڑا عظمت والا عشرہ ہے، اسی میں قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدر کی رات کی جستجو کے لیے اس عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے وغیرہ۔ یہ ساری فضیلتیں ہم نے رمضان کے آخری عشرے کے سلسلے میں سن رکھی ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ یہ عشرہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ نیکی کرنے کے لیے اس سے زیادہ افضل دن نہیں ہے، سب سے افضل دن یہی 10 دن ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان 10 دنوں کا اتنا اونچا مقام ہے؟ اس کی وجہ پر گفتگو کرتے ہوئے، اس کی فضیلت کے سبب پر گفتگو کرتے ہوئے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عاشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، فتح الباری میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو چیز بظاہر سمجھ میں آتی ہے سبب کے سلسلے میں، اس کا سبب کیا ہے کہ یہ عشرہ اس قدر ممتاز ہے، اس قدر عظیم ہے، اس قدر اعلیٰ ہے کہ اس کے جیسا عشرہ اور کہیں نہیں ہے، اس کے جیسے ایام اور دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس کا سبب جو سمجھ میں آتا ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو امہات العبادات ہیں، یعنی بڑی بڑی اور بنیادی اور اہم ترین عبادات ہیں، وہ عبادتیں ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ان 10 دنوں کے اندر ہے، روزہ ان 10 دنوں کے اندر ہے، جیسا کہ آئے گی بات کہ ان 10 دنوں کے اندر الحمدللہ وہ 9ویں تاریخ بھی ہے ذی الحجہ کی، جس کے روزے کی خصوصی طور پر فضیلت وارد ہے۔ اس کے علاوہ اس پورے 9 دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں ملتا ہے۔ ایسے اس کے اندر صدقہ کرنے کا ذکر ہے، ایسے اس کے اندر حج بیت اللہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر 8ویں تاریخ کو میرے بھائیو باقاعدہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس سے پہلے حج سے متعلق عمرے بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ سب ایام، یہ سارے اعمال انہی ایام کے اندر ہیں۔ ایسے ہی اس کے اندر تسبیح ہے، اس کے اندر تحلیل ہے، اس کے اندر تکبیرات ہیں وغیرہ، ساری عبادتیں جو عظیم عبادتیں ہیں وہ اس 10 دنوں کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ 10 دن امتیازی حیثیت، امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق، مطلق طور پر بلا کسی شرط اور قید و بند کے، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے ایام ہیں۔ یعنی پہلا عشرہ ذی الحجہ کا جو ہے یہ دنیا کے سب سے افضل عشرہ ہے اور اس کے ایام سب سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک بات اور بھی ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ اہل علم کے ہاں اس مسئلے میں گفتگو ہونے لگی کہ آخر یہ عشرہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کی فضیلت ہمارے سامنے ہے، اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ اس کی فضیلت ہمارے سامنے ہے شب قدر کی وجہ سے۔ ان دونوں عشروں میں تفاضل بھی اہل علم نے کیا ہے اور گفتگو کی ہے، مفاضلت، کہ یہ عشرہ افضل ہے یا وہ عشرہ افضل ہے، دونوں میں کون سا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے بالآخر امت کے علماء گفتگو کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے، اور تطبیق کی بہترین شکل جو امت کے علماء نے پیش کی افضلیت کے حوالے سے وہ یہ کہ دونوں عشرے اپنی جگہ بڑی عظمت اور افضلیت رکھتے ہیں،
اور اگر دونوں میں مفاضلت کی جائے یعنی آپس میں فضیلت اور برتری میں موازنہ کیا جائے تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ مطلق طور پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے افضل دن یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، لیکن اس طرح سے بھی ہم تطبیق دے سکتے ہیں کہ راتوں میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں۔ تو اس طرح سے اگر رات اور دن کے ذریعے سے تطبیق دے دی جائے تو یہ مسئلہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ راتوں میں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں اور دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں، ورنہ اگر مطلق طور پر دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اختصار کے ساتھ چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ یہ عشرہ بڑی اہمیت کا ہے، بڑی عظمت کا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہوئی ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، چونکہ یہ بڑی فضیلت والے 10 دن ہیں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم کثرت سے اس عشرے کے اندر تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ کا ورد کرو، ایسے ہی اللہ اکبر کا ورد کرو، ایسے ہی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ تو کثرت سے اس میں تحلیل ہونی چاہیے، تحمید ہونی چاہیے، تکبیر ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جانی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس عشرے کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور بنیادی بات جو یہاں ذکر کرنا آپ کے سامنے مناسب ہے وہ یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر ایک بہت اہمیت اور فضیلت والا دن موجود ہے اور ہم اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ کا دن آپ جانتے ہیں اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، خاص طور پر حج کے اندر جو اسلام کا 5واں رکن ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکنیت بیان کرتے ہوئے، عظمت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عرفہ کا وقوف جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حجاج عرفہ میں وقوف کرتے ہیں، میرے بھائیوں، زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک رہتے ہیں وہ، یہاں تک کہ آفتاب ان کے ہوتے ہوئے عرفہ میں ہوتے ہوئے غروب ہو جائے، تو مشعر عرفات میں جانا اور وہاں وقوف کرنا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، حج عرفہ میں وقوف کا نام ہے، یعنی اتنی اہمیت ہے۔ آپ سوچیں کہ اتنی فضیلت والا دن بھی اسی عشرے کا ایک حصہ ہے، 9ویں تاریخ جو ہے وہ اسی کے اندر آتی ہے۔ اس کے علاوہ 8ویں تاریخ کی بھی فضیلت موجود ہے، پھر 10ویں تاریخ کی مستقل فضیلت موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے فضیلت والا دن جو ہے وہ میرے بھائیوں یوم النحر ہے، قربانی کا دن۔ تو یہ ساری باتیں ہیں اس کے اندر، یہ بھی اس کی اہمیت اور فضیلت کو نمایاں کرتی ہیں یہ ساری باتیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عشرے کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بقیہ ایام کی طرح یہ ایام یوں ہی گزر جائیں، بلکہ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہے، دعا کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل کریں، تکبیر کریں، ایسے ہی تحمید کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کے علاوہ دیگر عبادات ان 10 دنوں میں انجام دیں اور اس کی فضیلت سے اپنے دامن مراد کو بھریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا صلہ اور بدلہ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔